کوئٹہ سے 70 کلومیٹر دور بلوچستان کے علاقے درہ بولان کے قریب پہاڑوں کے دامن میں یہ علاقہ پیر غائب کہلاتا ہے۔ یہ آبشار خوبصورت جھرنے سیاحوں کو مسحور کرتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے لسبیلا سے محمد صادق یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ پرسکون مقام سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں پکنک بنانے کے لیے، تہواروں میں بھی آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ یہاں پہ ہمیں سکون ملتا ہے، اچھی جگہ ہے، زبردست آبشار ہے، پہاڑ ہیں، دوستوں کے ساتھ آ کے گیدرنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ پیر غیب کی یہ قدرتی آبشار صرف سیاحتی مرکز ہی نہیں بلکہ بعض افراد یہاں مجرموں کی سزا و جزا کا بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ محمد اصغر کے محلے میں چوری کا ایک واقعہ ہوا جس کے بعد شک کی بنیاد پر ایک شخص کو یہاں لایا گیا۔ ان کے مطابق اس شخص کو پانی میں ڈبویا گیا۔ اس عمل سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوا جس کے بعد وہ بے قصور ثابت ہوا۔ ہمارے علاقے میں چوری کا ایک واقعہ ہوا جس شخص پر الزام تھا اسے یہاں لایا گیا۔ اس پانی میں ملزم کو ڈبویا گیا۔ اگر اس نے چوری کی تھی تو وہ پانی میں ڈوب جاتا تو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ ملزم کا جرم ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پیر غیب کے پانی میں چند سیکنڈ کے لیے ڈوبنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مقررہ وقت سے پہلے باہر آیا تو مجرم، اور اگر وقت پورا ہونے کے بعد باہر آیا تو بے قصور ثابت ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ملزم کو تیرنا آتا ہے وہ کافی دیر تک پانی میں رہ سکتا ہے، لوگ یہ عمل دہراتے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے ماہر تاریخ دان ڈاکٹر شاہ محمد مری کے نزدیک آگ اور پانی سے کسی کے جرم کو ثابت کرنے کی روایت بلوچ معاشرے کا حصہ تو نہیں، مگر بعض علاقوں میں لوگوں نے عدالتی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مقامی سطح پر طور طریقے اپنائے ہیں۔ جو ہمارے معاشرے ہیں، جو بلوچ معاشرہ ہے، اس میں یہ آگ والا اور یہ پانی والا کھیل جس کو اب آصافی لوگ بولنے لگے ہیں، یہ ابھی تازہ کوئی آیا ہے۔ یہ اس کے تاریخی شواہد مجھے تو کہیں نہیں ملے، میں نے بہت پڑھا ہے۔ اس علاقے کا موسم گرم مگر آبشاروں کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مرتضیٰ زہری، اردو VOA، بولان، بلوچستان۔